تھیلیسیمیا مائنر پاکستان کی ایک محتاط اندازہ کے مطابق تقریباً 5 سے 10% آبادی جس کی متاثر ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے۔ میرا نام ڈاکٹر سید ناصر عباس ہے، میں پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ ہوں اور ہیڈ ہوں بون میرو ٹرانسپلانٹ یونٹ کا چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں۔ تھیلیسیمیا مائنر، تھیلیسیمیا کے لفظ آتے ہی سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کے رپورٹ میں آتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر، تو سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے، یہ کس طرح لگ گئی اور اسے کیا نقصانات ہیں، کیا مجھے خون لگانا پڑے گا، کیا میرے بچے کو خون لگانا پڑے گا، یا اگر کسی ایڈلٹ میں خون کی کمی ہوئی ہے اور اس نے خون کا ٹیسٹ کرایا اور نیچے لکھا ہوا مل گیا کہ رول آؤٹ تھیلیسیمیا مائنر یا تھیلیسیمیا کیریئر، تو لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھیلیسیمیا مائنر پاکستان میں تقریباً 5 سے 10% لوگ اس کے متاثر ہیں، بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کے۔ اس میں سیل کا سائز تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور کسی بھی انسان کی ایچ پی تقریباً 11-12 تک مینٹین ہوتی ہے، اس سے اوپر عموماً نہیں جاتی، مگر اس کو ہم کسی بھی بیماری میں شمار نہیں کرتے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج کیا جائے، یہ ہمارے جینز کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے جینز کے اندر ہے کہ ہمارا قد کتنا ہوگا، ہمارے جینز کے اندر ہے کہ ہماری رنگت کیسی ہوگی، ہمارے جینز کے اندر باقی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارا خون کس قسم کا ہوگا ہمارے جینز کے اندر موجود ہے۔ تو تھیلیسیمیا مائنر بھی یہ سیلز ہم سے کیریئر ہوتے ہیں، ہمارا ایک جین اگر انوالو ہوتا ہے تو ہم کیریئر ہو جاتے ہیں، اور کیریئر ہونے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھیلیسیمیا مائنر کا شکار کوئی بھی شخص بالکل نارمل زندگی گزارے گا، نارمل شادی کرے گا، سب کچھ نارمل ہوگا، اس کی ظاہری زندگی نارمل ہوگی اور اسے کسی ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص جو کہ تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہے، یا اس کے رپورٹ میں تھیلیسیمیا مائنر آیا ہے، یا خون کی کمی کا شکار تھا، اس کا ٹیسٹ کرایا تھیلیسیمیا مائنر ہے، تو وہ ضرور جب اپنے پارٹنر کا انتخاب کرے تو کوشش کرے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو۔ اس لیے پاکستان میں تجویز دی جا رہی ہے کہ کیونکہ رشتے کے ٹائم لوگوں کے لیے بعض کا ٹیسٹ کرانا ممکن ہو جاتا ہے، اور ایک معمولی سے ٹیسٹ سی بی سی کا ٹیسٹ اور ایچ بی الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ جو کہ عموماً 1000 روپے تک میں ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص تھیلیسیمیا مائنر کی کیریئر ہے کہ نہیں ہے۔ میل یا فیمیل یا بچہ تھیلیسیمیا مائنر سے متاثر ہو تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت اس کا پارٹنر اگر تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے سب سے اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا پارٹنر بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے تو پھر کوشش کریں کہ پریگننسی میں 3rd ویک آف پریگننسی میں ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں کہ آنے والے بچے میں تھیلیسیمیا تو نہیں آ رہا، کیونکہ اگر دونوں مائنر اکٹھے ہو جائیں، دونوں تھیلیسیمیا کیریئر پارٹنر اکٹھے ہو جائیں تو ایک 25% چانس ہو جاتا ہے کہ آنے والے بچے میں تھیلیسیمیا میجر نہ ہو جائے۔ اس لیے شادی سے پہلے کسی قسم کی کوئی احتیاط کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، نارمل زندگی ہے، نارمل زندگی گزاریں۔ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میں تھیلیسیمیا مائنر کا ہوں، مجھے تھیلیسیمیا مائنر ہے تو کیا میں آئرن لے سکتا ہوں یا لے سکتی ہوں؟ کہ میرے بچے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے تو کیا اگر آئرن کی خون میں آئرن کی کمی ہو گئی ہے، خون کی کمی ہو گئی ہے، تو کیا ہم آئرن یوز کر سکتے ہیں؟ تو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح ایک نارمل انسان میں خوراک کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، تو بالکل تھیلیسیمیا مائنر میں لوگوں کو بھی آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، اور اگر آئرن کی کمی ہو تو بالکل نارمل کتنا آئرن لینا چاہیے۔ اگر وہ بچہ ہے تو اس کو بالکل آئرن یوز کرنا چاہیے اگر آئرن کی کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بڑا ہے، یہ پریگننسی ہے کسی کی اور آئرن کی کمی بتائی گئی ہے اور ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو انجیکشن لگنا چاہیے آئرن کا، تو بالکل لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تھیلیسیمیا مائنر کا انسان تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ بالکل وہ تمام چیزیں، غذا میں بھی، ادویات میں بھی، ہر چیز میں جو ایک دوسرا نارمل انسان لیتا ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی پرہیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ تھیلیسیمیا مائنر کوئی بیماری نہیں ہے، تھیلیسیمیا مائنر صرف ایک کیریئر اسٹیٹ ہے ہمارے جسم کے اندر، اور جب شادی ہو شخص کی جو تھیلیسیمیا مائنر کا کیریئر ہو اسے بس اس ٹائم احتیاط کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔